الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے۔ آج ایک وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت ہے۔ دفتر پنجم حصہ دوم حکایت نمبر 137۔ در بیان مثل شیطان بر درگاہ رحمان، رحمان کی درگاہ پر شیطان کی مثال۔ ملکی اوست فرما آنی او کم ترین سگ بردر شیطانی او۔ دنیا کی بادشاہی اس کی حکومت و فرما روائی اس کا حق ہے، شیطان اس کے دروازے کا ادنا کتا ہے۔ ترک مارا گر سگے باشد بدر بردرش بنہاد باشد رو بسر۔ اگر کسی ترکمان کے دروازے پر کتا ہو تو اس کے دروازے پر مور سر رکھے پڑے رہتا ہے۔ کودکان خاند دومش می کشد باشد اندر دست طفلا خوارمند۔ تو کودکان خاند دومش می کشند باشد اندر دست طفلا خوارمند۔ گھر کے بچے اس کی دم کھینچتے اور بچوں کے ہاتھ میں خوار ذلیل ہوتا ہے۔ بعد اگر بیگانے موبر کند حملہ بروے ہم چشیری نر کند۔ پھر اگر کوئی بیگانہ ادھر سے گزرتا ہے تو کتا اس پر شیر نر کی طرح حملہ کرتا ہے۔ کو اشداء الکفار شد یا ولی گل بادو چون خار شد۔ کیونکہ وہ کتا بیگانوں پر سختی کرنے والے سے ہو گیا، دوست کے لیے پھول اور دشمن کے لیے کانٹا بن گیا ہے۔ یعنی پہلے مصرے میں اس آیت سے مقتباس والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے حق میں ان کی ایذا سے بچنے کے لیے بڑے سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہے۔ یہاں اس اقتباس سے محض اس بات کی تقریر مقصود ہے کہ وہ کتا غیروں کے لیے دشمن اور اپنے مربیوں کے لیے دوست ہوتا ہے۔ اسے تمثیل و تشبیہ کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ زی آپ تتماج کی دادش ترکما آچنا دانش دستو پاسباں۔ اس پتلے حریرے کی وجہ سے جو اسے ترکمان نے پلایا وہ اسے وفادار اور پیردار بن گیا۔ یعنی اس آگے اس تماج کو رکوتی مثال کو شتم پر چسپا کرتے۔ پس سگے شیطان کی حق ہستش کند اندرو ست فکرتو ہیلت تند۔ آبرو ہارا ازائی او کند تابرد او آبرو یہ نیک و بد۔ پس کتا شیطان جس کو حق تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور اس میں سینکڑوں شیطانی خیالات اور شرارتیں ڈالے، لوگ کی ابرو اس کا غذا بناتے تاکہ ہر بھلے آدمی کی ابرو کوئے۔ آب تتماجست آبی روی عام کی سگے شیطان ازو یا بدتعام۔ عام لوگ کی آبرو پتلا حریرہ ہے جس سے کتا شیطان غذا پاتا ہے۔ بردرے خرکاہ دا قدرت جانے اون چون باشد حکمرا قربانی اون۔ جب شیطان عنایت حق کا پرورش یافتہ کتا ہے تو پھر اس کی جان حق تعالیٰ کی بارگاہ قدرت کے دروازے پر اس کے حکم کے لیے قربان کیوں نہ ہو۔ آگے بیانوں کہ شیطان کے وجود اور اس کی شیطانی افعال میں حق تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ گلہ از مریدو از مرید چوسک ذرا باسط بالواسط بالوسید۔ مومن اور کافروں کے ٹولیوں پر ٹولیاں اصحاب کہف کتے کی طرح اس بارگاہ رحمت کی امید میں بیٹھے ہیں۔ بردرے کافی الوہیت چوسگ ذرہ ذرہ امر جو برجسترگ۔ خدائی غار کے دروازے پر کتے کی طرح دعوی اطاعت میں ذرہ ذرہ حکم کے طالب اور مستعدی میں تڑپتی رگ والے بیٹھے ہیں۔ اے سگے دے امتحان میں کن کے تا چون دری رہ میں نہندی خلق پا۔ اب بارگاہ عزت سے حکومت ہے، ایک کتے شیطان ذرا امتحان کر یہ لوگ اس بارگاہ راستے میں کس نیت سے پاؤں رکھتے ہیں۔ حملہ میں کن منع میں کن میں نگر تاکہ باشد مادہ اندر صدق و نر۔ تو ان لوگوں پر جھپٹ کر ان کو رو کر دیکھ اس صدق و خلوص میں کون مرد ہے جو ثابت قدم رہتا ہے اور کون نامرد ہے جو بھاگ نکلتا ہے۔ یعنی ہر چند کے حق تعالیٰ ہر مومن و کافر و مخلص منافق کی نیت کو خوب ہی سمجھتے ہیں۔ اور ربک یعلم ما تکن فی صدورہم وما تکن صدورہم۔ لیکن لوگوں کی نیتوں کو اشکاف کر دیں، ان کے خلوص و نفاق کو ظاہر کرنے پر حجت قائم کرنا سنت اللہ میں داخل ہے۔ اس لیے شیطان کو لوگوں کے بہکانے کا موقع دیا گیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون قوی ایمان اور راسخ العقیدہ ہے، جو شیطان کے اغوا و اضلال سے متاثر ہونے والا نہیں، اور کون ضعیف الایمان اور ناقص العقیدہ ہے جو ذرا سی نفسانی شیطانی ترغیب سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے بارگاہ حق پہ کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا میرے پروردگار جیسے تو نے میری راہ ہماری، میں دنیا میں ساری زندگی کو انہیں عمدہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، مگر میں تیرے خالص بندے، چنانچہ حق تعالیٰ کے مخلص و قوی ایمان بندے نفسانی
وساوس اور شیطانی خطرات کو محسوس کر کے اعوذ پڑھتے ہیں اور ان وساوس پر عمل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں پس اعوذ از بہر چی باشد چو سگ گشتہ باشد از طرف و نیز تیز تگ این اعوذ آن است کائے ترک خطا بانگ برزن برسگت ورہ برگوشا۔ پس اعوذ کے کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ سنیے، جب کتا غلبہ کی وجہ سے کسی راہرو پر جھپٹتا ہے تو یہ اعوذ گویا وہ پکار ہے جو راہرو کرتا ہے کہ ملک خطا کے ترک اپنے کتے کو آواز دے کر روک لے اور میرے لیے اپنے خیمے کی طرف راستہ کھول لے۔ تابی آئم برداری خرگاہ تو حاجت زی وجود ہو جائے تو، تاکہ میں تیرے خیمے کے دروازے پر آؤں کیونکہ مجھے تیری بخش و سرداری سے کام ہے۔ یہ جس طرح بز لوگ کتے کی آواز سنتے بھاگ نکلتے اور اپنا مقصد فوت کر لے، مگر صاحب قدم ہو کوئی دل لوگ کھڑے ہو کر صاحب خانہ کو پکار لیتے ہیں کہ میں ذرا اپنے کتے کو سنبھالا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اس طرح ناقص الایمان لوگ شیطانی ترغیب سے متاثر کر گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر کامل ایمان بندے شیطانی وساوس پر اعوذ پڑھتے ہیں، جو گویا جناب باری تعالیٰ میں دعا ہے کہ ہم کو شیطان کی شر سے بچایا جائے۔ جو بارگاہ ہدیت کی طرف جانے سے ہم کو مانے، آگے وہ آتش پرست پھر اپنے الزامی ذکر کا اعادہ کرتا ہے۔ چونکہ ترکا صدفتی سگ عاجز است این اعوذ این فعانا جائز است، لیکن جب ترک بھی کتے کے عملے سے عاجز ہے تو پھر یہ اعوذ اور یہ فریاد بے سود ہے۔ ترک ہم گوید اعوذ السگ کہ من ہم ز سگ درماندہ ام اندر وطن۔ پھر تو ترک بھی کہتے کتے سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ میں بھی اپنے وطن میں اس کتے سے عاجز آ گیا ہوں۔ تو نہ میں یاری بدی در آمدن من نہ میں یارم ز در بیرون شدن۔ تو اس دروازے پر نہیں آ سکتا، میں دروازے سے باہر نہیں نکل، کیونکہ اس کتے نے دروازے پر سب کے لیے آمد رفت کا رستہ بند کر رکھا ہے۔ خاک اکنو برسرے ترکو قنق کی یکے سگ ارد برا بندو ہنک۔ تو اب اس ترک اور اس کے مہمان کے سر پر خاک کے ایک کتا دونوں کی گردن جکڑ لے۔ حاش للہ ترک بانگے برزند سچ باشد شیر نرخوں کے گند۔ توبہ توبہ، بلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ترک ایسا ڈانٹ بتائے گا کہ کتے کتو کیا حقیقت ہے، شیر بھی اس کے خوف سے خون کی کرنے لگے گا۔ ایک خدرہ شیر یزدہ خواندائی سالہا شد باسگے درماندائی۔ اے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو خدا کا شیر بتاتے ہو، برسوں گزرے کہ تم ایک کتے شیطان سے عاجز ہو رہے ہو۔ چو کند آسک برائے تو شکار چو شکار سخت شدستی آشکار۔ تو کتا تمہارے لیے کیا خاک شکار مارے جب تم خود اعلانی کتے کے شکار ہو رہے ہو۔ یعنی شیطان کے آگے ذلیل نہیں ہونا چاہیے، شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے نا بہت ہی کمزور جال ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ شیطان کے بس میں صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی نہ مانے تو بس نہ مانے، کوئی زبردستی تو نہیں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ زبردستی اپنے وسوسے پہ عمل کرائے۔ ہاں اس کے پاس چال ہے، اور چال بھی زبردست چال ہے، اور وہ چال یہ ہے کہ آپ کو نفس کے خواہشات میں گھیر لیتا ہے۔ آپ کے نفس کو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بچے جب جا رہے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ، تو یہ جو ڈگڈگی بجانے والے، بانسری والے اور یا اس قسم کے جو دوسرے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے سامنے وہ کرتے ہیں نا، تو والدین غصہ ہوتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں، مطلب ہمیں بچے تنگ کریں گے، لیکن ان کا تو سروس ہی اسی میں ہوتی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، تو وہ مطلب اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو بس وہ بچے پر اچھلنا شروع کر لیتے ہیں، والدین بے بس ہو جاتے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ وہ لینے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمارے جو خواہشات ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہے، تو یہ اچھلنے لگتے ہیں، جب اچھلنے لگتے شیطان ان کے لیے دانہ ڈال لیتا ہے نا، یہ چیز، اب یہ چیز تو بس نفس کے لیے تو وہ چیز کافی ہے، وہ پھر یہ ہے کہ وہ اچھلنے لگتے ہیں، نتیجتاً انسان ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے نفس کو ٹرین کیا ہوتا ہے، جیسے بعض نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے کہ نہیں خبردار یہ چیز نہیں لینی، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو ایسا ہے، تو وہ پھر ایسا نہیں کرتے، پھر وہ مطلب یہ کہ بچوں کو جیسے بتاتے نہیں یہ چیز نہیں، ایسا نہیں، تو وہ مان لیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، اسی طریقہ اپنے نفس کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ ساری بات اس طرح ہے۔ دفتر پنجم میں سے دوم حکایت نمبر 138۔ جواب مومن سن کافر جبری را درس بات اختیار بندہ و دلیل گفتن کی سنت را ہیست گفت اقدام انبیاء و بریمین آن راہ بیابان جبرست کہ خود را اختیار نبیند و امر نہی را منکر شود و تعویل کند از منکر شدن امر نہی لازم آید انکار بہشت و دوزخ کے بہشت جزائے مطیعان است و دوزخ جزائے مخالفان و دیگر نگویم
بچہ عام جامد، والعاقل تکفی الاشارہ بری سارا راہ بیاں قدرس کی قدرت خالق را مغلوب قدرت خالق دان۔ مومن سنی کا کافر جبری کو جواب دینا بندہ کا اختیار ثابت کرنے میں اور دلیل بیان کرنا کہ سنت انبیاء علیہ السلام کا استعمالی راستہ ہے۔ اس راستے کے دائیں طرف جبر کا جنگل ہے جو اپنا اختیار نہیں دیکھتا اور امر نوائی کا انکار کرتا ہے اور تعویل کرتا ہے، اور امر نہی کے انکار سے بہشت و دوزخ کا انکار لازم آتا ہے کہ جن میں سے بہشت اہل طاعات کی جزا ہے اور دوزخ مخالفوں کی سزا ہے۔ اس سے آگے میں نہیں کہتا کہ کیا انجام ہوگا، اور عاقل کو اشارہ کافی، اور اس راستے بائیں طرف قدر کا جنگل ہے جو خالق کی قدرت کو مخلوق کی قدرت سے مغلوب جانتا ہے۔ یعنی یہ بحث ایک مومن اور آتش پرست کافر کے مابین جاری ہے۔ مومن کے ساتھ سنی کی قید اس لیے لگائی کہ فرقہ جبریہ دلس اسلام کے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، لہذا جبریہ بھی اپنے آپ کو مومن و مسلم کہتے ہیں، پس سنی کے الفاظ سے توضیح ہوگی وہ مسلمان آدمی اسلام کے ناجی فرقہ سے تھا جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور وہ جبریہ، قدریہ، بادیہ، باطنیہ، رافضیہ، خارجیہ وغیرہ تمام گمراہ فرقوں کے ناپاک عقائد کی آلائش سے پاک ایک مقبول فرقہ ہے۔ کافر کے ساتھ جبری کا لفظ اس لیے استعمال کے ساتھ اشپرست کا عقیدہ اسلام کے فرقہ جبریہ کا مشابہ تھا۔ اس وقت وہ مسئلہ جبر کی تائید میں گفتگو کر رہا تھا۔ مطلق کافر سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید کسی دوسرے کفری عقیدے میں بحث کر رہا ہے، اور مطلق جبری کہنے میں اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اسلام کی جبری فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان دونوں کو مطلب جدا کرنے کے لیے کافر جبری کہہ دیا۔ گفت مومن بشنو اے جبری خطاب آنے خود گفتی نے کی اور نکا وردن جواب، مومن نے کہا اے جبری اب میری بات سن، تو نے اپنی بات کہہ لی، دیکھو میں اب جواب میں کیا بتاتا ہوں۔ ہاں بازی خود کر دیے شطرنج باز، بازی خصمت ببی پہنو دراز۔ اے مباحث و مباحث کے شطرنج باز، تو نے اپنے باز دکھا دیا، اب اپنے حریف کی لمبی چوڑی بازی بھی ذرا دیکھ۔ نام عذر خودت برخوان دی، نام سنی بخواچ ایمان دی۔ تو نے اپنے عذر کی کتاب پڑھ کر سنا لی، اب سنی کی کتاب بھی پڑھ، پھر تیری آنکھ کھلے گی کہ تو کیسے گمراہی میں مبتلا ہے۔ آنچ گفتی جبریانہ در قضا، سر آ بشنو زمن در ماجرا۔ جو کچھ تو نے جبری مذہب والوں کی طرح قضا کے بارے میں کہا ہے، اس کا راز اس بحث میں مجھ سے پھر سن لینا۔ اختیار ہست مارا در جہاں، حس رام انگر نتانی شدایاں۔ ہم کو جہان میں اختیار حاصل ہے، تو ایسی ظاہری محسوس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اختیار خود ببی جبری مشو، رہ رہا کر دی برہ آ کج مرو۔ تو اپنے اختیار کو دیکھ جو تجھے اپنے افعال میں حاصل ہے، جبری نہ بن، تو نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے، اب راستے پر آ، ٹھیڑا نہ چل۔ سنگرا ہرگز نہ گوید کس بیاد، وس خلو کلو ہے کس کجا جوید وفا۔ پتھر کو ہرگز کوئی حکم نہیں دیتا کہ ادھر آ، اور مٹی کے ڈیلے سے کوئی حکم بجا لانے کا طالب کب ہے، کیونکہ اس کا اختیار حاصل نہیں۔ لیکن انسان کو جو حکم دیا کہ نیک اعمال کرے اور برے اعمال سے بچے، تو معلوم ہے کہ اس کو اعمال کا اختیار حاصل ہے۔ آدمی را کس کجا گوید بپر، یا بیا ایکور درمن در نگر۔ ہاں جن امور میں آدمی کو اختیار حاصل نہیں ان کا حکم بھی نہیں دیا، چنانچہ اسے کب کوئی کہتا ہے کہ پرواز کرو، یا کون کہتا ہے کہ اندھے آ اور مجھے دیکھ۔ گفت یزداما علی الاما حرج، کہ نہ برما حرج رب الفرج۔ چنانچہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور یہ معذور کی غیر معمور ہونے کی دلیل ہے، پس وہ کشائشوں کا پروردگار پر تنگی کیوں ڈالنے لگے گا؟ اگر ہم غیر مختار و مجبور ہے تو حق تعالیٰ ہم کو اعمال پر مکلف و مأمور کیوں کرتا؟ پہلے مصرع میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم وبیوت امہاتکم۔ نہ اندھے کے لیے کچھ مذائقہ، نہ لنگڑے کے لیے کچھ مذائقہ، نہ بیمار کے لیے کچھ مذائقہ، نہ عموماً ان تمام مسلمانوں کے لیے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے ماں باپ کے گھر سے، اپنے ماں کے گھر سے۔ اس آیت سے یہ تعلیم مقصود ہے کہ اگر کوئی معذور و محتاج روٹی کا گزار اپنے اقارب کے گھر میں کر سکے یا اہل قرابت ازدیاد محبت کے لیے باہم دعوت و ضیافت کرے کر آئیں تو پھر مذائقہ نہیں، مگر مولانا رحمۃ اللہ کا مقصود شروع کے کلمات سے ظاہری مفہوم ہے۔ کس نہ گوئے سنگرا دی رامدی، یا کہ چوہا تو چرا برمنزدی۔ کوئی مجبور خیر مختار چیز جس طرح معمور نہیں، مسئول بھی نہیں۔ چنانچہ پتھر کو کوئی نہیں کہتا تو دیر سے آیا، بلکہ جواب دہی پتھر کو لانے والے کی ذمہ ہے۔ یا لکڑی کو کوئی نہیں کہتا اے لکڑی تو نے میرے چوٹ کیوں ماری، یہ سوال لکڑی مارنے والے سے ہوگا۔ مطلب جو اختیار نہیں رکھتے ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کرتا۔ ای چونی وا جستبا مجبور را، کس نہ گوید بازنت معذور را۔ ایسی جواب طلبیاں مجبور سے کوئی نہیں کرتا، یا معذور کو اس بات پر نہیں مانتا کہ اس نے فلاں کام نہیں کیا جس میں وہ معذور تھا۔ امر نہیں و خشم تشریف و عتیب، نیست جز مختار را اے پاک جیب۔ غرض اے پاک دل، حکم اور ممانعت و ناراضگی
اور انعام اور عتاب الاختیار کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہو۔ جب بندے کے لیے تمام وعدہ وعید مسلم ہے تو ثابت ہو کہ وہ باختیار ہے۔ اختیارات ہست در ظلم و ستم من عزیز شیطان و نفسی خواہ ستم، تجھ کو ظلم و ستم کرنے میں اختیار حاصل ہے، خواہ اس کا مرتکب ہو یا اسے بچے، میرے مراد اس نفس و شیطان سے یہی تیرے اختیار کی طاقت دی۔ اختیاراً در ونت ساکنس تاندید و یوسف قبران خست، کسی کام کرنے سے ایسے بچنے کا اختیار تیرے باطن میں قائم ہے جب تک وہ اس یوسف کو نہ دیکھے ہاتھ کو زخمی نہیں کرتا۔ وہی جو عورتوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے۔ زلیخا نے زنان مصر میں اپنی اشبازی کا چرچا سنا تو اس پر مجبوری ظاہر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ان کو ایک ضیافت دی، قسم قسم کے مکلف کھانے کے لیے آخر میں حسب دستور تقویت ہاضمہ کے لیے ان کے آگے ایک ترنج اور ایک چری لا کر رکھی کہ کاٹے اور کھائیں۔ ادھر انہوں نے چری ترنجوں پر چلانے کے لیے اٹھائی تھی کہ ادھر یوسف علیہ السلام کو اشارہ ہو کر عورتوں کے سامنے جا کھڑے ہو، جو اسی غرض سے پورے راستے کے ساتھ اندر بٹھائے گئے تھے۔ اس آفتاب جمال کا دل ربائی کی پوری قوتوں کے ساتھ سامنے آنا تھا کہ خود بے خود ہو گئی اور چری ترنجوں کے بجائے ان کے ہاتھوں میں چل پڑی۔ ہاں جی، قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہوا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرن وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر۔ اچھا، اس روایت کی ترمیم سے مقصود ہے کہ ان عورتوں کی سرشت میں حسن پسندی کا جذبہ ودیت تھا، جو ایک حسین کے سامنے آنے سے نمودار ہو گیا۔ جب تک حسن کا کوئی اعلیٰ نمونہ سامنے نہیں آ جاتا وہ جذبہ بروکار نہیں آتا، لیکن اس حالت میں جذبے کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ جذبہ ہے اور ضرور ہے، لیکن وہ کسی محرک کی تحریک سے ظہور کرتا ہے۔ اختیار و داعیہ در نفس بود، روش دید آنگے پرو بالے کشود، حسن کو قبول کرنے اور چاہنے کی قدر عورتوں کے نفس میں پہلے سے موجود تھی۔ جو ہی اس آفتاب جمال کا چہرہ دیکھا اس وقت اس طاقت نے پر و بازو کھول دیے۔ یعنی اختیار و اجتناب کی طاقت ہر شخص میں ودیت ہے جو اپنے وقت پر ظہور کرتے۔ مثلا ایک شخص کسی چور کو دیکھتا ہے تو ایک رات کی تگ و دود سے 1000 روپے پر کہیں سے اڑا لایا، اور اتنی دولت سال بھر کی محنت مشقت سے بھی میسر نہیں آتی۔ اب اس شخص کے منہ میں پانی بھرا ہے، اس کے اختیار کی طاقت جوش میں آئی، چنانچہ وہ چوری کا مرتکب ہو گیا۔ پر چوری کا میلان اور رجحان اس شخص کی طبیعت میں قدرتاً ودیت تھا، جس نے ایک خارجی تاریخ سے ظہور کیا۔ جب تک وہ خارجی تاریخ پر سرکار نہیں آئی تھی اس نے اس فعل کو اختیار نہیں کیا تھا، لیکن ایسی حالت میں نہیں کہا کہ اس کی سرشت میں اختیار سرکار کی صلاحیت موجود نہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں میں اجتناب کی قوت غالب ہے وہ خوف آخرت، احتمال گرفتاری اور اندیش فضیحت کی وجہ سے کبھی یہ کام اختیار نہیں کرتے، خاصا خارجی تحریکات ان کے سامنے موجود ہوں۔ غرض قوت اختیاری ہی ایک طرح کا شیطان ہے جو موقع پا کر اپنا کام کرتا ہے۔ آگے اسی مضمون کے مختلف نظائر پیش کرتا ہے۔ سگ بخفتہ اختیاراش گشت گم، چو شکمبا دید جمبا کرد گم، کتا سو رہا ہے، اس کا اختیار پر وہ پردہ خفا میں ہے۔ جب اس نے باہر بیداری کسی جانور کا میدہ دیکھا تو اس کو کہا جانے کے شوق میں دو ملانے لگا۔ یعنی کتا سوتے اس کے خواہشات کا زور نہیں ہوتا، مگر جب اس کی نظر گوشت پر پڑتی ہے تو بے تابانہ اپنے شوق کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ یہاں کتے سے نفس و شیطان مراد ہے جن کے دوائی ان کے مطالب کے سامنے آنے پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیے کہ سرشت میں ایک چیز موجود ہوتی ہے، اب اس کے لیے گویا کہ ایک محرک چاہیے۔ جب محرک ہو تو دونوں چیزیں مل کر، ایک طرف سے محرک دوسری طرف سے سرشت میں وہ چیز ہو کام ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اور محرک کی ضرورت ہوتی ہے جو اس محرک کو روک دے، وہ تربیت سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے، تربیت سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ افلاطون نے کہا تھا نا کہ میں کسی ایسے شخص سے نہیں ملتا جو اخلاق ذمیمہ میں مبتلا ہو، تو وہ تصویر کو دیکھتا تھا، وہ تصویر کی آفشاناس تھا تو دیکھتا تھا کہ اس میں یہ اصلت ہے، تو پھر نہیں ملتا تھا۔ تو حکیم صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، بڑے مشہور حکیم تھے، تو انہوں نے کہا تو زانی ہے، میں تو اس سے نہیں ملتا۔ تو انہوں نے وہ حیران ہو گئے، تو بہت بڑے آدمی ہے، کیا بات کی ہے؟ تو انہوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ افلاطون تو یہ کہہ رہا ہے؟ کہتے وہ سچ کہہ رہا ہے، مجھ میں مادہ ہے لیکن میں نے اپنے مجاہدہ کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، قابو کر لیا۔ اب ذرا غور کر لے، جس کے اندر یہ چیز نہیں ڈالی گئی وہ اگر نہیں کرتا تو اس کو اجر اس کے حساب سے ملتا ہے، وہ جس کے اندر ڈالی گئی ہے اور پھر وہ بچتا ہے تو اس کو اجر اس کے حساب سے ملتا ہے۔ اب اس کے درمیان کے سلسلہ خود ہی ناپو۔ ظاہر مطلب ہے کہ جتنا مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نو رسک نو گین، انگریزوں نے کہا ہے نا نو رسک نو گین، مطلب کسی کو رسک نہیں ہے تو پھر وہ گین بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں چیزیں ہیں، یہی نفس ہے،
سرشت میں چیزیں ہیں، یہ نفس ہے. محرک وہ چیزیں سامنے آ کر شیطان وسوسے ڈال کر ان کو اکٹھا کر کے وہ کام غلط کروا دیتے ہیں. لیکن ہمارے اندر دوسرا محرک نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. تو یہی مطلب وہ ہے. ہمارے حضرت سید سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری رہبانیت یہ ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. ہماری رہبانیت ہے کہ حسن ہو، تنہائی ہو، دعوت ہو، موقع ہو، خواہش ہو، لیکن کہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے. ہماری رہبانیت ہے ہماری رہبانیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہمیں یہ چیزیں ہونے کے باوجود نہیں کرنا. کوئی اندھا ہے وہ کہتا ہے میں بدنظری نہیں کرتا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب بھی ملے گا ہی نہیں، کیونکہ ظاہر وہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے رزق بھی نہیں، اس کے لیے گین بھی نہیں. ہاں جی، تو یہ بات ہے. اسپ ہم جو کنت چوں دید جو چو ببیند گوشت گربا کردمو. گھوڑا بھی جب تک خاموش، جب غلط جو دیکھتا ہے تو انہیں نان بزبان حال جور جور رٹنے لگتا ہے. یعنی جو چپ چاپ بلی جو چپ چاپ بیٹھتی ہے جب گوشت دیکھتی تو میاں میاں کرنے لگتی ہے. دین رامت جنبشیں اختیار ہم چو نفخیز آتش انگیزت شرار. مطلوب مرغوب کا دیکھنا اس اختیار کی طاقت کا محرک بن گیا جسے پونگ کر آگ سے چنگاریاں اٹھا دیتی ہے. پس بجنبد اختیارت چون بلیس شد دلالہ آردت پیغام دیس. جب شیطان دلالہ بن جاتا ہے اور تیری مرغوبات نفسیہ کا پیغام تجھے پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ، سرشت والی چیز شیطان دلال بن جاتا تو تیرے اختیار کی طاقت حرکت میں آتی ہے، قوت عازمہ. ہاں جی، وہ حرکت میں آتی ہے. چونکہ مطلوب بری کس عرض کرد اختیار خفت بک شاید نبرد. جب شیطان اس شخص پر کوئی مطلوب پیش تو اس کا سوئے ہوئے اختیار اس کے حصول کی جدوجہد کا آغاز کر دیتا ہے. ہاں، وہاں فرشتہ خیر ہا بر رغم دیو غرض دار میک در دل غریو. اور یہ فرشتہ شیطان کے مقابلے میں نیکیاں پیش کرتے دل کے اندر اپنا غلغلہ بلند کرتا ہے. وہ وہی دوسرا محرک. ہاں جی، دوسرا محرک. تاب جنبت اختیار خیر تو زاں کے پیش ارزا خفتستنی دخو. تاکہ تمہارے نیکی اختیار کرنے کا جذبہ بھی حرکت میں آئے، کیونکہ نیکی بدی کو پیش کرنے سے پہلے دونوں خصلتیں سو رہی تھی. یہ اس حدیث سے اور قسم کی دوسری حدیث سے محوذ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشیطان ابن آدم والملک لمت فاما لمت الشیطان فإعاد بالبشر وتکذیب بالحق واما لمت ملک فإعاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برزند آدم پر ایک تصرف شیطان کا، ایک تصرف فرشتے کا ہے. دونوں چیزیں. بس شیطان کا تصرف بدی کا وعدہ دینا اور حق کی تکذیب کرنا، فرشتے کا تصرف نیکی کا وعدہ دینا اور حق کی تصدیق کرنا ہے. بس جو یہ آخری بات پائے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پس اللہ کا شکر کرے. اور جو دوسری بات مانے تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کا، گناہوں پر آمادہ کر. پس فرشتہ و دیو گشتہ عرضدار بحر طاہری کی اوروں کے اختیار عرض پہ شیطان و فرشتہ اختیار کی رگوں کو حرکت میں لانے کے لیے نیک و بدی کی پیشکش کرتے رہتے ہیں. میں شوت تو الہام ہا وسوسا اختیار خیر و شرط دہکسا. چنانچہ ملائکہ کے الہامات اور شیاطین کے وسوسے تیرا نیکی و بدی اختیار 10 مردوں کے اختیار کے برابر کبھی ہو جاتا ہے. وقت تحلیلی نماز با نمک زاں سلام آورد باید با ملک. اسی تو اے جوان ملی نماز کو ختم کرتے وقت فرشتوں کو سلام کرنا چاہیے. فرشتوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، ہے نا، نیتیں کرنی چاہیے نا. مطلب السلام علیکم. کس الہام و دعائے خوبتاں اختراعی نمازم شد رواں. جس میں اشارے کے ملائکہ تمہارے الہام و نیک دعا سے اس نماز کی تکمیل تک پہنچانے پر میرا اختیار جاری رہا. یہ نماز سلام پہلے وقت مردوں عورتوں اور محافظ فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کی جائے. مقصود میں لکھا ہے کہ محافظ فرشتوں کی نیت مقدم ہونی چاہیے کیونکہ افضل ہے. جامع صغیر میں ہے کہ بنی آدم کی نیت مقدم ہے کیونکہ وہ نظر آتے ہیں، اور ملائکہ کی نیت کسی خاص تعداد میں نہ ہو کیونکہ ان کی تعداد میں اختلاف ہے. ابن عباس نے فرمایا ہر مومن کے ساتھ 5 محافظ ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف جو نیکی لکھتا ہے، ایک بائیں طرف جو بدیہ طریقہ، ایک سامنے جو نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے، ایک پیچھے اس کے آفات کو دور کرتا ہے،
اور ایک اس کی پیشانی کی وجہ اس کے درود کو لکھتا ہے. سبحان اللہ، خصوصی موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. اور بعض حدیث سے ثابت ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 60 فرشتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہے جو اس آفات کو دور کرے. چنانچہ بندہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کلا چھوڑ دیے تو اس کو شیاطین اڑا کے لے جائیں. بعض از بعدی گناہ لعنت کنی بربلی سی ایرا ازوئی منحنی. پھر گناہ کے بعد تم کو شیطان پر لعنت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ناراست بن رہے ہو یا گناہوں کے بوجھ سے جھکے جا رہا ہو. محرک کے خیر کے سلام و شکرانہ کے مقابلے میں شریف پر لعنت و تفریم بھی لازم ہے، جس کا اشارہ مذکور بال حدیث کے آخری کونے الفاظ میں ہے. این دو ضد عرض کند در اسرار در عجابے ایب آمد عرضدار. یہ دو متضاد طاقت جو پنہا طور پر نیکی و بدی کو نمائندگی کے بندے کے سامنے پیش کرنے والی غیب کے پردہ میں پیش کرتی ہیں. چونکہ پردہ غیب برخیزت سے پیش تو ببینی روی دلالان خویش. جب غیب کا پردہ سامنے سے اٹھ جائے تو اپنے دلالوں کی صورت دیکھ لو گے، پتہ چل جائے گا اس وقت. وسخن راشناسی بے گزند کھاسخن گر در حجابی ہاں بلند. اور تم بلا تکلیف اس کو ان گفتگو کو پہچان لو کہ وہ بولنے والے پردے کے اندر یہی تھے. دیو گوید اے اسیر تباوتن ارزمی کردم نہ کردم زور من. شیطان کہے طبیعت اور بدی کی قیدی میں تو محض جسمانی کا خیال پیش کرتا تھا، ان پر مجبور تو نہیں کرتا تھا. یہ شیطان بندے پر الزام لگا کہ تو خود مقتضائے طبع کا غلام مشتہیات جسم کا دلدار تھا، میں ان باتوں پر تجھ کو مجبور تھوڑا کرتا تھا، البتہ میں ذرا یاد دہانی کرا دیتا پھر تو خود ان باتوں پر آمادہ ہو جاتا تھا. یہ انٹرنیٹ ہے نا، یہ آج کل بالکل زبردست شیطان کی زبردست ایک صورت ہے. ہاں جی، یہ بھی بالکل آپ کے سامنے کر دیتے چیزیں. اگر کسی میں وہ چیز ہو تو بس اس کے پیچھے چل پڑے گا، پھر کلک 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 پتہ نہیں کہاں تک پہنچے. ہاں جی، اور اگر اس کے اندر ماشاءاللہ ریزسٹنس موجود ہے، اول تو فوراً نکل جائے گا، مطلب جو ہے نا اس کی طرف دفعات ہی نہیں کرے گا، بس فوراً دوسری طرف چلا جائے گا، ورنہ یہ کہ ریزسٹ کر لے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ آج کل یہی بالکل وہی ہے. کیوں؟ مطلب وہ انٹرنیٹ والے آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سامنے کر سکتے. تو سامنے کر کے پھر وہ جو ہے نا پھر باقی تو آپ کہاں کرتے. تو یہ بنیادی بات ہے. ان کے مجبور کرنے پر آپ کو گناہ نہیں، لیکن ان کو مجبور کرنے پر آپ کے اندر جو محرکات ہے ان کا بپرج آنا اور اس آپ سے پھر وہ غلطی کرانا، یہ آپ کے نفس کی بات ہے. نفس کی غلطی پھر آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ نفس کا جو ہے مطلب تربیت آپ کے ذمہ ہے. ہاں جی، وہ آپ کے ذمہ ہے. وہ اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ نے خود قصور کیا ہے. ہاں جی، شیطان آپ سے مانگے بھی نہیں کہ آپ اس کی تربیت کریں. شیطان کہے گا جو کچھ کہے گا، آپ نہ مانے اس کی، آپ اس کی نہ مانے. لیکن نفس کی چونکہ آپ تربیت کر سکتے، لہٰذا نفس کی تربیت کریں گے تو اس سے بچیں گے، نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے. اس معاملے کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم وفخلفتکم فما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اور جب فیصلہ ہو چکے تو شیطان کہے کہ خدا نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، اور وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا، مگر میں تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کو تم پر میرے کچھ زبردستی تو تھی نہیں. بات تو اتنی تھی کہ میں نے تم کو بلایا، تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے تھی خود الزام. وہاں فرشتہ گو عدت من گفتمت کی عزی شادی فضو گردد غمت. اور فرشتہ تم سے کہا میں نے تم کو تو آگاہ کیا تھا اس خوشی سے جو تم کو لذائذ نفسانی سے حاصل ہوتے، تمہارا غم ترقی کرے گا. ای فلا روزت نہ گفتم منچنا کی ازا سوئی استرہ سوئی جنا. کیا یہ بات فلاں روز میں تم سے یوں نہیں کی تھی کہ جنت کی طرف راستہ ادھر نہیں جدھر تم جا رہے ہو بلکہ ادھر ہے. ما محبی جاں روح حفظائے تو ساجدان مخلص بابائے تو. ہم تمہاری جان کی خرخواہ جو کائنات کی روح کو تازگی بخشنے والی ہے، اور تمہارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی بااخلاص سجدہ گزار ہے. یہ فرشتے کا قول ہے کہ انسان کو کائنات کے روح حفظہ بدی لحاظ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ساجدان مخلص بابائے تو میں ملائکہ کے سجدہ کا ذکر ہے جو انہوں نے بحکم خداوند تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا. ای ضمانت خدمت ہم می کنم سوئی مخدومی صلاحت می کنم
میں تیری بھی خدمت بجالت اور مخدوم بننے کی طرف تجھ کو بلا رہا ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے ہمارا سجدہ کا واقعہ اگرچہ پرانا ہو گیا مگر ہمارے اخلاص بدستور پرانا ہے، اور ہم ہر وقت انسان کی خیراندیشی پہ سعی ہیں. یہ کلمات فرشتے قیامت میں نہیں بلکہ دنیا میں انسان کو کرے. نہیں کلمات وا فرشتہ گویدت من گفتمت میں سے گویدت کے معقولہ میں شامل نہیں ہے بلکہ گفتمت میں شامل ہے. ای گرا بابات را بودا ادا وس کتاب اسجدو کردہ ابا، بخلاف اس کے کہ شیاطین کرو تمہارے بابا آدم علیہ السلام کا دشمن تو حق تعالیٰ کے حکم اسجدو کا انکار کر چکا تھا. یعنی اس مضمون کی طرف اشارہ وَإِذْ الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا. ابلیس چونکہ اپنے تمام ذریات کا پیشوا، اس کا انکار گویا حکمن تمام شیاطین کا انکار ہے، اس لیے یہاں ابا کی نسبت تمام گروہ شیاطین کے ساتھ کی گئی ہے. آ گرفتی و آ ما انداختی، حق کی خدمت ہائے ما نشناختی. وہ بات جو شیطان نے کہی میں نے تو نے قبول کر لی اور ہماری بات رد کر دی، ہمارے خدمات کا حق نہ پہچانا. ای زما مارا وہ اشارہ آیاں در نگر بشناس از لحن و بیاں. اس وقت ہم کو اور ان کے ظاہر کو دیکھ لے اور آواز گفتگو سے پہچان لے. نیم شب چوں بشنوی زاری یہ دوست چوں سخن گوید سے ہر دانی کی اوست. آدھی رات جب کہ جو تم دوست کی زاری سنتے ہو تو فوراً معلوم نہیں کر سکے فلاں دوست کی آواز ہے، مگر جب وہ صبح کو تمہارے سامنے گفتگو تو پھر سمجھ جاتے ہو کہ یہ وہی ہے. اس طرح ملائکہ خیر اندیش کو دنیا میں نہ پہچانا، پھر آخرت میں ان کو گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ حضرات ہیں جو مجھ کو یوں سمجھاتے تھے. وہ چیزیں کھل جائیں گی انسان کے اوپر، یہ مطلب ہے. ورد و کز در شب خبر آرد ترا روز از گفتن شناسی ہر دورا. اور اگر دو آدمی رات کو متضاد خبریں تم کو بچائے تو دن کو وقت ان کی گفتگو سے تم پہچان لو کہ کس نے کون سی خبر دی تھی. بانگے شیرو بانگے سب شب در رسید صورت ہر دوز تاری دا پتید. رات کو شیر کی آواز اور کتے کی آواز ایک ساتھ پہنچی مگر تاریخ کی وجہ سے دونوں کی صورت غیر ظاہر تھی. روز شچو باز در بانگا مدن پس شناست شانتو ز بانگا ہوشمن. حتیٰ کہ دن چڑھ گیا پر جب دونوں بولنے تو وہ دانا ان کی آواز سے پہچان لیتا ہے. مخلصاں کے دیو و روحی ارزدار ہر دو استما اختیار. خلاصے کہ شیطان و فرشتہ جنے کی بدی کی پیش کرنے والے دونوں انسان کے اختیار کی تکمیل کرنے والے. یعنی انسان اختیار جس طرف بھی استعمال کر لے، شیطان کے لیے استعمال کر لے یا ملائکہ کی طرف استعمال کر لے. تتمہ کے معنی ہے کس چیز کا باقی ماند ہے جس کی شمولیت سے وہ چیز مکمل ہو جائے. مطلب یہ کہ گو انسان کو اچھے برے افعال کا اختیار حاصل ہے مگر صدور مخلصاں کے دیو روح ارزدار ہر دو استتمہ. خلاصے کہ شیطان و فرشتے جنہیں کی بدی کو پیش کرنے دونوں انسان کے اختیار افعال کے تکمیل کرنے والے ہیں. تو مطلب یہ کہ گو انسان کو اچھے یا برے افعال کے اختیار حاصل ہے مگر صدور افعال کا مدار فرشتوں اور شیطان کی تحریکات پر ہے. اور جب تک کوئی محرک نہ ہو انسان کے اختیار افعال کے عدم صدور کی وجہ سے ظاہراً معدوم ہوتے ہیں اگرچہ حقیقتاً حاصل ہوتے ہیں. اور جب فرشتہ اور شیطان اپنی تحریکات پیش کرتے ہیں تو انسان کا اختیار ظاہراً بھی عمل میں آ کر ہر پہلو سے پائے تکمیل پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی واقعتاً انسان جو ہے نا مطلب انسان کو خیرخواہ بھی بتاتے ہیں کچھ، یعنی اپنے ماحول میں، اور بدخواہ بھی بتاتے ہیں. اب کچھ لوگ خیرخواہوں کی مانتے ہیں، کچھ لوگ بدخواہوں کی مانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی ہمارے ملکوں کو لے کے کہ جو ہمارے خیرخواہ ہیں ہم ان کی مانتے ہیں یا جو ہمارے بدخواہ ہیں ان کی ہم مانتے ہیں. ہاں جی، ہم خیرخواہوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، بدخواہوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. مطلب یہ سب چیزیں مطلب ہماری بالکل ایوری ڈے بزنس ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح دھوکہ کھاتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے نفس کی شر کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی شر میں آ جاتے ہیں اور اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتے ہیں. ہاں جی، جب انسان مطلب وہ دیکھتا ہے تو بعض دفعہ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے انسان ایک بہت بڑی غلطی کر لیتا ہے. وہ معمولی سی چیز جو ہوتی ہے وہ نفس کی خواہش ہوتی ہے کسی معمولی چیز کے لیے، لیکن اس پہ جو نقصان وہ اپنے آپ کو دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہمارا حال یہ ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے اور سوچ دیا ہے تو ہم عقل اور فکر کو استعمال کرتے ہوئے جو غلط چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو اچھی چیز ہے اس کو ہم لیں. یہ مقصد ہے. استاد بچوں کو غیر حاضر رہنے، سبق یاد نہ کرنے پر، شرارت کرنے پر سزا دے دو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو حاضر باش رہنے، سبق یاد کرنے اور شرارت سے باز آنے کا اختیار حاصل ہے.
بخلاف اس کے تعدیب کالے پتھر کی کب کی جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس کسی بات کا اختیار حاصل نہیں، سنگ کے ساتھ سیاہ کی قید اتفاقی ہے۔ اچھا، اوستادہ کودکارا میں زنند ادب سنگیس یارا کے زنند، یہ پہلے والے مضمون آ گیا کہ پتھر کو کہتا نہیں ہے لیکن انسان کو کہتا ہے کہ یہ کرو انسان بھی۔ ہیچ گوئی سنگرا فردا بیا ورنیائی مندہم بدرا سزا، بھلا کبھی تم پتھر کو حکم دے کہ کل کو حاضر ہو جاؤ، اگر نہیں آئے گا تو میں اسے برو کو سزا دوں گا جو محدولی کرے۔ ہیچ اگل مرکلو خیراز ند ہیچ باسنگے اتاوے کس کند، کیا کوئی عقل مند کسی ڈیلے کو مارتا ہے؟ کیا کوئی آدمی کسی پتھر کو ملامت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی یہ معلوم ہو کہ سزا و ملامت کا مدار اختیار پر ہے، پر جب انسان کو برے کام پر سزا ملتی ہے اور ملامت کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار اس کو ضرور حاصل ہے۔ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی نے اس مسئلے پر ایک تقریر اپنے رسالہ تکمیل ایمان میں خوب لکھی ہے۔ ہم مناسب سمجھتے کہ اس کو اردو ترجمہ باحتیاط کر دے۔ فرماتے ہیں واضح ہو کہ آدمی سے افعال کا صدور دو طرح ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ کسی چیز کا تصور کرے، پھر اگر وہ چیز اس کی طبیعت کو مرغوب و ملائم ہے تو اس کے باطن سے اس چیز کی خواہش اور طلب پیدا ہو، اور اس خواہش کی پیروی اور اس چیز کی طرف حرکت کرے، اور اگر اس کی طبیعت کے منافی مخالف تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہونے سے پہلے اس کی نسبت اس چیز کے حصول و ترک کے ساتھ یکساں تھی، اور دونوں باتیں ممکن تھی کہ اس کو حاصل کرنے کی اجتناب کرتا، خواہ مرتبہ تصور میں جو فعل کے قریب قریب قوت رکھتا ہے یا تصور سے پہلے جو مرتبہ فعل سے دور تر ہے۔ آدمی کی اس حرکت کو حرکت اختیاری کہتے ہیں، اور جو فعل اس حرکت پر مترتب ہوتا ہے وہ فعل اختیاری کہلاتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ تصور و شوق و خواہش کی انگیخت نہ ہو اور اس سے بلا خواہش کوئی حرکت صادر ہو، جیسے مریض راشا کی حرکت، ایسے حرکت کو جبری و اضطراری کہتے ہیں۔ اگر یہاں اختیار سے مراد وہی ہے جو بیان ہوا ہے تو اس کا انکار ایسے جیسے کوئی کہے کہ آدمی سمع نہیں رکھتا اور بصر نہیں رکھتا، اس کی پیدائش اجبار پر واقع، اور کوئی کہے کہ آدمی کے تمام حرکات اور افعال دوسری قسم کے ہیں تو یہ اس کا انکار ہے، جیسے کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔ آگے چل کر جبر و قدر کے متعلق فرماتے ہیں جبریہ کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ آدمی کو بالکل اختیار نہیں، اس کی حرکت جمادات کی حرکت کی مثل سے، اور قدری کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ آدمی کے اختیار میں، اور آدمی اپنے کاروبار پر مستقل و بااختیار ہے، اس کے افعال خود اس کے پیدا کر دے۔ جبر و قدر دونوں عقیدے باطل ہیں، اور دونوں فرقے جو معتقدات کے قائل گمراہ ہیں، مگر جب ہم دونوں فرقوں کو توازن کی نظر سے دیکھیں تو قدرے کی خرابی زیادہ سخت نظر آتی ہے، اس لیے کہ اگر اختیار عہد کے انکار سے بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان کا قصور صرف اس قدر کو عقل و قیاس کو ٹکرا رہے ہیں، اور اس قصور میں بھی ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اختیار و قدرت کے تمام مراتب حق تعالیٰ کے لیے محسوس مانتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات کاملہ میں کی صفت کی تنقیص روا نہیں رکھتے، بخلاف اس کی قدریہ بندے کو فاعل مختار اور خالق افعال مان کر اعلانی حق تعالیٰ کی صفات کاملہ کی تنقیص کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں قدریہ کی مذمت زیادہ شد و مت کے ساتھ وارد ہے۔ فرمایا قدریہ مجوس حاضی الامت ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، یعنی قدریہ اس امت کے مجوس ہے، اگر وہ بیمار ہو تو ان کی خبر نہ لو، اگر مر جائے تو شریک جنازہ نہ ہو۔ اور فرمایا لا تجالسوا القدر ولا تفاتحوہم، یعنی قدریہ کے پاس نہ بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ سلام پکار کرو، اور حدیث کثیر جو مکذبین تقدیر کے خلاف وارد ہے ان سب کا روی سخن بھی قدریہ کی طرف ہے، مگر مولانا فرماتے کہ فرقہ جبریہ قدریہ سے زیادہ رسوا ہے۔ تو یہ ارشاد ہمارے بیان بالے سے معارض نہیں، کیونکہ ایک فرقہ کا اس دوسرے فرقہ سے زیادہ رسوا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ اس سے زیادہ گمراہ اور مستوجب وضع بھی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ فرقہ کم گناہگار ہونے کے باوجود اپنے ضعف قیاس اور رکاکت استدلال کے بنا پر زیادہ بدنام ہو، اور دوسرے فرقہ اپنی شدید گمراہی بدترین عقیدے کے باوجود اپنے زور استدلال قوت قیاس کے بدولت نام پا گیا ہو۔ بالکل یہی حال جبریہ و قدریہ کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یعنی یہاں پر جبر و قدر والی جو بات ہے نا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان فرما دی کہ مطلب جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اس کا بھی انکار نہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ناک کے ذریعے سے جو ہے نا وہ سانس لیتے ہیں اور بو حاصل کرتے ہیں، آنکھ سے نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک نے بنائی، ایسی بنائی، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ہمارا تو بس نہیں چلے گا۔ لیکن کس جگہ پر لینا چاہیے اور کس جگہ پر نہیں لینا چاہیے یہ پھر ہمارے اختیار میں، یعنی مطلب ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور صاف بات ہے کہ جہاں اختیار نہیں دیا گیا ہو وہاں ملامت بھی نہیں ہے، لا یکلف نفسا الا وسعها، صاف بات ہے کہ مطلب یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر ملامت بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ بیلنس یہی ہے کہ جتنا اللہ پاک نے ہمیں مختار بنایا ہے اس سے انکار نہ کرو، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے، مجبور بنایا ہے، اس کا بھی انکار کرو۔
دونوں باتوں میں کسی بات سے بھی انکار نہ ہو. اگر اللہ پاک نے کسی چیز میں مختار بنا ہے. اچھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو جبری لوگ ہیں یہ گڑبڑ اس وقت کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں جبری نہیں ہوتے، دنیا کے معاملے میں جبری نہیں ہوتے. دنیا میں مثال کے طور پر اس کو کہہ دو کہ گھر بیٹھ جاؤ، اگر آپ کی قسمت میں ہوگا تو آ جائے گا. بیٹھتے ہیں، وہاں نہیں بیٹھتے، وہاں پر پوری کوشش کرتے ہیں. صرف دین کے معاملے میں مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس ہم جبری ہے، اگر اللہ پاک نے جنتی بنایا ہوگا تو بھیج دیں گے جنت، وہ نہیں بنایا ہوگا تو نہیں بھیجیں گے. تو یہاں پر ان کا نفس گڑبڑ کر رہا ہے. مطلب دونوں باتیں جو ہے نا مطلب بیلنس ہونی چاہیے. تو حضرت کا سارا بیان جو ہے نا زور جو ہے بیلنس پر ہے. ہاں بس تھوڑا سا ہے. در خیرت جبرو از قدر رسوات رست زاں کی جبری حص خود را منکر است. عقل و دانش میں جبری قدریہ سے زیادہ دلیل ہے کیونکہ جبری اپنے حص کا منکر ہے. ہاں جی در خیرت میں یا تو جبری و قدری کی عقل مراد ہے کہ جبری اپنے عقل ناقص میں زیادہ رسوا ہے، یا عقل عامہ مراد ہے. یعنی عقل کی میزان میں جبریہ پستر نظر آتے ہیں، اور عقل کے لحاظ سے میں اشارہ مرکوز ہے کہ ممکن ہے میزان شرع میں معاملہ برعکس ہو، یعنی شاید شرع اعتبار سے قدری جبریہ سے زیادہ مجرم ہو. غرض انسان کا باختیار ہونا ایک حصی عمل ہے جس میں انکار کی گنجائش نہیں، پر جبری نے اختیار کے انکار سے کوئی اپنے حص کا انکار کر دیا. شیخ عبدالرحمن بھی اپنے رسالے کی تکمیل میں جبریہ کا عقیدہ بیان کر فرماتے ای انکار حصص ایچ عقل را قبول ندارد، یعنی منکر حص نیست آمرد قدر فعل حق سی نباشد اے پسر. بخلاف اس کے جو شخص قدر مذہب رکھتا ہے جس کا حص کا منکر نہیں ہے، کیونکہ خدا کا بندے کو اختیار بخشنے کا اور اے عزیز خدا کا فضل فعل امر نظری ہے، حسی نہیں، اور اس کا انکار حص کا انکار نہیں ہے. ہاں جی اچھا یعنی منکر فعل خداوندی جلی ہست در انکار مدلولی دلیل. خداوند بزرگ کے اس فعل کا انکار کرنے والے کہ اس نے بندے کو اختیار بخشا ہے، وہ ایک نظری دلیل کے نتیجے کا انکار کرے جو چنداں تعجب کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے، تو تھیوریٹیکل بات کا انکار کرنا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. مولا اس مقام پر جو قدریہ کو جبریہ پر ترجیح دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کا مقابلہ مذہبی اعتقادی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اس پہلو میں بلا شبہ قدریہ کی شناعت جبریہ سے بدتر ہے، بلکہ یہ توازن کے ذہنی اور عقلی درجوں کے لحاظ سے ہو رہا ہے، یعنی عقل میں وہ بات زیادہ آ رہی ہے، اور اس پہلو میں یقیناً جبریہ گر جاتے ہیں. پس مولانا کا مقصود بیان ہے کہ جبریہ بالکل بیوقوف اور عقل کے اندھے ہیں جو اختیار عبد کے منکر ہے. حالانکہ اختیار ایک بدیہی امر ہے، جیسے میں نے ابھی بتا دیا کہ دنیا کے معاملے میں اس کے مقابلے میں قدری کا دعویٰ بھی ہر چند کی غلط ہے، مگر جبریہ کے عقیدے کی طرح مذاق خیز نہیں، کیونکہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات کو وجود ماننا ایک امر نظری ہے، اس طرح اس کے بندے کو اختیار دینا بھی ایک نظری مسئلہ ہے. پس اگر قدری اس کے منکر ہوئے تو جبریہ کی طرح کسی امر بدیہی کے منکر نہیں ہوئے. آگے اس کی تائید میں متعدد نظر پیش کرتے ہیں. آب گوئے دودھ ہست و نار نے نور شمی نیز شم روشن نے. وہ قدریہ تو یہ کہتا ہے کہ دھواں ہے اور آگ نہیں ہے، دھواں ہے اور آگ نہیں ہے. کیا بات ہے، مطلب ظاہر ہے آگ بنیاد ہے نا، تو اگر بنیاد نہیں ہو تو کیسے مطلب ہو. اور شمع کا نور ہے مگر کسی روشن شمع سے نہیں بلکہ خود بخود ہے. جبکہ بندے کے اختیار کو ماننا اور اختیار بخشنے والے کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے دھوئیں کو تسلیم کرنا آگ کے وجود کا انکار جس سے دھواں نکلتا ہے. اس طرح دوسرے مثال میں اختیار گویا شمع کی روشنی ہے اور اختیار بخشنے والا بلا تشبیہ شمع ہے. پس معطل اختیار کو نہ ماننے کی وہ یہ ہو کہ روشنی ہو شمع نہ ہوتی قدریہ کا عقیدہ ہے، اور جبریہ کا عقیدہ اس سے بعید از عقل ہے. ہاں جی یعنی وی ہمیں پینت معین نار را نیست میں گویت پہ انکار رہا. اور یہ جبری آگ کو موجود دیکھتا ہے اور پھر انکار کے لیے کہتا ہے کہ آگ موجود نہیں ہے. جبری ہر لمحہ اپنے اختیار کو بروکار دیکھتا ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو جو اختیار دیا ہے، میں دیکھو نا کپ کو پکڑ رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، تو یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرا ارادہ ہوا اس کو پکڑنے کا اور میں نے پکڑ لیا، تو یہ سامنے موجود نہیں ہے. ہاں جی دامنش سوزد بگوید نارنس جہاں ماش دوزد بگوید تارنس. واہ، اس کا دامن بھی جل جاتا ہے جو آگ کے موجود ہونے کے بین دلیل، پھر کہتا ہے آگ موجود نہیں. اس کا کپڑا سیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں آگ داغا نہیں. یعنی یہ انکار ہے بدایت کے نظارے جو جبری کے عقیدہ پر چسپاں ہوتے ہیں. بعض نسخوں میں تار کی بجائے یار بیعت اختانی در، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا کپڑا سینے والا دوست موجود نہیں. اور بعض نسخوں میں سارا مصرع یوں ہے جام اش درد بگوئے دبار نس، یعنی اس کا کپڑا بوجھ کے ہمارے پڑ جاتے، پھر کہتا ہے کہ بوجھ نہیں. پس
تصفس ای آمد ای دعوی جبر لا جرم بدتر بود زی روز کے بر. پس جبر کا عقیدہ سوفسطائیہ کا عقیدہ ہے، اس لیے وہ بدیل دہریہ کے عقیدے سے بھی بدتر ہے. آگے اس کے دلیل ارشاد فرماتے گبر گوید ہست عالم نیست رب یا رب گوید کے نبوت مستحب. چنانچہ دہریہ قائل ہے کہ عالم موجود ہے مگر پروردگار موجود نہیں. وہ یا رب کہہ کر دعا کرتا ہے جو قبول نہیں ہوتی. جب جان کے لالے پڑ جائے تو دہری کو بھی پروردگار کی طرف رجوع کیے بغیر چار نہیں ہوتا. ہاں ای ہمیں گوید جہاں خود نیست ہیچ ہست سوفسطائی اندر پیچھ پیچھ. اور یہ سوفسطائی کہتا ہے کہ جہاں ہی کی کوئی حقیقت نہیں. سوفسطائی فضول پیچتا میں مبتلا ہے. اس طرح جبری کہتا ہے کہ بندے کے اختیار کی حقیقت کوئی نہیں. بس وہ بھی سوفسطائی کا بھائی ہے. جملہ عالم مقر در اختیار امر نہیں ای معیار و آبیار. تمام جہان اختیار سے کام لینے میں اس قسم کے امر نہیں کا اقرار کرنے والے کہ یہ لاؤ اور یہ نہ لاؤ. جب اس کے امر نہیں ایک دوسرے کو خطاب کرتے تو ظاہر ہے کہ مخاطبوں کو بااختیار مانتے ہیں. او ہمیں گوید کا امرو نہیں لاس اختیار نیست دوی جملہ خطاس. مگر وہ ہم جب بھی کہتا ہے کہ امر نہیں کا لدم ہے، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں، وہ یہ تمام خیالات غلط ہے. حس راہی وام مقرست اے رفیق لے کے ادراکی دلیل آمد رفیق دقیق. اے دوست حس کا اقرار تو حیوانات تک کرتے ہیں، انسان اس کا اقرار کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن دلیل عقلی کا ادراک ذرا باریک ہے جو ہر کا سنا کا کہ بس کی بات نہیں. یعنی قدریہ نے جو غلطی کی وہ دلیل عقلی کے ادراک میں ہے میں کی ہے جو ہر انسان سے ممکن الوقوع ہے. مگر جبری کی غلطی حص سے تعلق رکھتی جس میں انسان تو رہے الگ حیوانات بھی غلطی نہیں. مثلا دیکھیں کتے کو اگر آپ پتھر مارے تو پتھر پہ حملہ نہیں کرتا. کس پر حملہ کرتا ہے؟ جس نے پتھر مارا ہے اس کو پکڑتا ہے. ہاں جی، اس کو پتہ ہے کہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا. مطلب یہ تو مجبور ہے، اس کو تو جو استعمال کیا جائے. لیکن جس نے استعمال کیا اس کو پیچھے ہوا. ٹھیک ہے نا. ذا کہ محسوس است ہمارا اختیار خوب ہمیں عائد بروک تکلیف کار. کیونکہ ہم کو اختیار صاف نظر آ رہا ہے، اس بنا پر اعمال کا مکلف ہونا مناسب دکھائی دیتا ہے. ربنا تقبل منا انک